السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 78 سے انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں، اور اس میں یہود بنی اسرائیل ہی کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 77 تک کہ یہودیوں کے علماء کا کیا حال تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے سادہ لو یہودیوں کو کس طرح کی بات کرتے تھے کہ مسلمانوں سے وہ باتیں بیان نہ کرو جو تم پر توریت میں ظاہر کی گئی ہیں، ایسا کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں تمہاری حجت پیش کریں گے اور تمہارے خلاف، یعنی ایک یہ بہانہ بن جائے گا کہ یہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا اور ان کے پاس حق واضح کرنے والی کتاب موجود تھی اور یہ اس کو سمجھتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت 77 میں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا ان کا ایمان ایسا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بے شک اللہ تو مسلمانوں کے بتائے بغیر ہی جانتا ہے کہ یہ یہودی اپنے دلوں میں کیا چھپاتے ہیں اور زبانوں سے کیا ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کھلی اور چھپی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور اب اگلی آیت میں انہی یہودیوں میں سے جو عام لوگ ہیں نا، ان کی بات بتائی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، امیون، جو ان پڑھ ہیں، امی ہیں۔ امی ہوتا ہے جس کا علم صرف اتنا ہی ہو جو اس نے ماں سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے باقاعدہ کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، اس کے پاس کوئی وحی الہی کی کتاب کا علم نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس نے علم کا اکتساب حاصل نہیں کیا ہوتا۔ لا نہیں یعلمون، وہ جانتے الکتابہ، کتاب کو، یعنی علماء تو کتاب کا علم رکھتے تھے لیکن اس کو چھپاتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے، یعنی بدل ڈالتے تھے، اور جو ان کی باتیں اوپر ہم نے پڑھی۔ تو دوسری طرف عوام، ان کا تو حال ہی یہ تھا کہ ان کو تو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، الا امانیجی، اب جب ان کو امانیہ، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب میں کیا ہے، تو ان کے پاس صرف کیا تھا، سوائے خواہشات کے کچھ نہیں تھا، یعنی اپنے ہی دل سے کچھ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ کر لیں گے تو یہ مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ وَإِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہیں ہے وہ، الا مگر، یظنون، وہ گمان ہی کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو توریت کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی وہ کرتے ہیں ظن اور تخمین سے ہی کرتے ہیں۔ تخمین اور ظن ہوتا ہے، ظن کا مطلب ہوتا ہے نا گمان کرنا، قیاس کرنا، اور تخمین یعنی اندازے لگانا کہ کتنا ہوگا، بغیر دیکھے سوچے سمجھے، جو بھی آپ کے وہ دل میں آئے، یعنی کوئی خاص کرائیٹیریا نہیں ہے، بس وہ ایک اندازوں میں ہیں۔ تو یہ ان کے عوام کا حال بتایا جا رہا ہے جو توریت کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب، الکتاب یہاں پر توریت مراد ہے کہ ان کتاب میں جو کچھ تھا وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کون سے اصول و احکامات دیے گئے ہیں جن کو کرنے سے ہمارا عقیدہ وہ ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، یا وہ احکامات جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے ہاں محبوب ہو سکتے ہیں اور ہماری آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن تھے، جو یہ تھیں کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عقائد ہے نا، عقائد میں یہ جو بگاڑ ہے یہ آج بھی ان کی نسلوں میں ہے، یعنی وہ اپنی نسلوں کو ایک ایسی سپیریئر چیز سمجھتے ہیں، اور یہود بنی اسرائیل اپنے مذہب کی پریچنگ بھی نہیں کرتے، وہ اس کی طرف بلاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو پیدائشی یہودی ہے نا وہی یہودی ہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو ادر دین انسانی مخلوق کے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی وہ خود کو تو اشرف المخلوقات انسان سمجھتے ہیں، لیکن باقی سارے جو لوگ ہیں جو غیر یہود ہیں ان کو وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کائنات کی کوئی اور مخلوقات ہیں، کیونکہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی جو بھی مخلوقات ہیں سب کو اور جو حتیٰ کہ جو جمادات ہیں، آسمان و زمین ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، تو سارے انسانوں کا یہی رتبہ اور درجہ ہے،
ایسی ہی عزت ہر انسان کو دی جانی چاہیے. لیکن ان کے ہاں عقیدے کا بگاڑ کیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوسری مخلوق جائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسری مخلوق کو یہ دنیا میں اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کے مطیع ہیں، ان کے غلام ہیں، یا کوئی عام دوسری مخلوق ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ بھی ایسا سلوک کر لیں. تو یہ دراصل یہ جو عقائد کا بگاڑ تھا یہ کتاب سے نہیں آیا تھا ان کے پاس. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ تو ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں اور ان کے تخمین اور گمان ہے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو یعنی توریت کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کا حکم نہیں وہ ہوتا، وہ اس کو خود لکھتے ہیں. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بھی تاکہ وہ اس کے بدلے لے لیں، ثمناً قیمت، ثمن نام بھی آپ سنتے ہیں نا، قیمتی یا انمول چیز کے لیے آتا ہے، قلیلاً تھوڑی سی، فویلن تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس سے آپ یاد رکھیں گے، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور ہلاکت ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب کو یعنی فتویٰ وغیرہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے کہ اللہ کے ہاں سے یہ نازل شدہ ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے ہمیں یہ وحی کیا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے مول کما لیں، تھوڑی دنیا کما لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کمائیاں وہ کر رہے ہیں، یہ جو لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی بربادی ہے ان کے لیے، یہ تحریر کرنا بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے. اور وہ لکھ کے اس کے بعد مما یکسبون جو وہ کمائیاں اس پر کر رہے ہیں، جو دنیا کے فائدے حاصل کر رہے ہیں، کچھ ڈالرز کما رہے ہیں یا روپے کما رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو غلط فتووں کی کمائی کا ذکر دراصل یہاں پر ہو رہا ہے کہ علماء یہود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے توریت کی تشریحات لکھیں، علماء کے فتاویٰ لکھے اور ان کو بھی توریت میں ہی خلط ملط کر ڈالا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اب مصحف پڑھتے ہیں، مصحف کہتے ہیں جو جس میں صرف عربک آ رہی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یا ترجمے والا قرآن یا تفسیر والا دیکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میرے سامنے اس وقت جو کھلا ہوا ہے اس میں بولڈ ہے عربک کا ٹیکسٹ سارا. ٹھیک ہے، اور جو اردو ہے وہ چھوٹے فونٹ کے ساتھ ہے اور بولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تفسیر کے لیے انہوں نے کلر ہی چینج کر دیا ہے. تو یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر عربک اور ترجمے کو تشریحات سے الگ کرنے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی آپ اپنے قرآن میں بھی دیکھیں گے، یہی دراصل قرآن کی حفاظت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو تلاوت ہے نا اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ کسی حرف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی دمہ زبر کوئی اس کے پروناؤنسیشن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آج ہمارا اگر کوئی بوڑھا کوئی غلطی کرتا ہے تو بچہ اس کی غلطی نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ توریت کے کلام میں ہی، یعنی جو اللہ کا کلام تھا اسی میں ہی وضاحت کو، ایکسپلینیشن کو تفسیر میں ڈال دیا، جو علماء نے فتوے دیے ہوئے تھے وہ بھی اسی میں خلط ملط کر ڈالے، اور عام لوگوں سے پھر یہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس تو توریت کا علم ہی نہیں تھا جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا. تو عام لوگوں سے کہتے کہ ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد کیا ہوتا تھا کہ دنیاوی مال و دولت کما لیں. اور پھر یہ کہ یہ جو تھے یہ ان کے غلط فتووں کی کمائیاں تھیں، کیونکہ ان کے مفسرین نے جو جہاں پر وہ تعویل کرنا چاہتے تھے یعنی اپنی مرضی کا حکم نکالنا چاہتے تھے تو توریت کی آیتوں سے ہی اپنی مرضی کے حکم نکالتے تھے. فلسفیانہ خیالات اس میں ڈالے ہوئے تھے، اپنی ہی فقہ تھی جس میں قانونی اجتہادات انہوں نے کیے ہوئے تھے، قومی تاریخی واقعات. تو یہ سب چیزیں بائبل میں بھی انہوں نے شامل کر دی تھیں،
اور اس پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مجموعے میں سے انہیں کسی بھی قسم کا ایسا فتویٰ تلاش کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی جس کے بدلے وہ منہ مانگے دام حاصل کرتے۔ تو لیکن سوچنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد تو جانا تو اللہ کے آگے ہی حاضر ہونا ہے نا۔ تو وہاں پر فویل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل اللہ مما یکسبون، تو یہاں پر رک کر ہم دیکھتے ہیں کہ بات تو یہ بنی اسرائیلی امت کی ہو رہی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلم امہ بھی انہی حالات کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان میں بھی کتنے ہی علماء سوء ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اصل علم رکھنے والے علماء ہیں ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ایسے ہی ختم کیا جا رہا ہے جیسے یہود بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کر ڈالا تھا۔ کتنے ہی ہمارے علماء جو ہیں وہ آپ نام لے سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرا دیا گیا، ٹھیک۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو کہ قرآن کی غلط تعویل پیش کر دیتے ہیں، یعنی قرآن میں سے ہی آیتیں نکال کر وہ لوگوں پر اس بات کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر دوسری طرف عوام ہیں، وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے جو مجھے علماء بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن اور یعنی ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اردو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو کہ دنیا میں اتنی آگے چلے جاتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پر یہ عائد نہیں ہوتا، یہ میرا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تو پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جس کا اوپر ذکر آیا نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل غور و فکر کی صلاحیتیں نہیں ہیں، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ وہ الکتاب کا علم حاصل کریں، سب کچھ ہے، لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہوا ہے، یعنی معاشرہ ایک ڈگر پر چل رہا ہے اور اس پر ہم سب اندھا دھند چل رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب، حالانکہ اللہ نے اس کتاب کو ہر انسان کے لیے اتارا ہے، یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، نوع انسانی میں ہر شخص شامل ہے، جو بھی جس حد تک اس کتاب کو سمجھ سکے، اس کے بعد دنیا میں اپنی جو ہے وہ ترقی کرے اور اپنی صلاحیتیں لگائے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ اس کتاب سے گائیڈڈ ہو جائے گا نا، یہ کتاب اس کی آنکھیں کھولے گی، اس کو آخرت پر اس کا ایمان مضبوط کر دے گی، تو پھر کوئی فکر نہیں کہ وہ چاہے کوئی اور فلسفوں کا مطالعہ کرے، کچھ بھی کرے، کیونکہ وہ اس فلسفے کو اپنے قرآن کے علم کے ذریعے دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ ہم جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہاں گیا تو وہ بدل گیا، یا یہ کہ اسے فلاں نے بدل ڈالا، یا یعنی ہمیں ماؤں کو ہوتا ہے نا، کہ ماں باپ کو ہی ہوتا ہے کہ اب میرا بچہ پتہ نہیں کس ادارے میں جا رہا ہے، وہاں پر کیسا ماحول ہوگا، کیا ہوگا۔ تو یہ ڈر بھی ہمیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنیادی دینی تعلیم دی نہیں ہوتی، ان کو خود غور و فکر کرنا سکھایا ہی نہیں ہوتا، ان کو بس جو چیزیں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اللہ کی معرفت کیا ہے، یا یہ کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس کا پڑھنا روز ضروری ہے، اس سے ہدایت لینا ضروری ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بھی نہیں ہے اور ہماری نسلوں میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا تو پڑی ہوئی ہے اپنی چیزوں میں، تو اس سے پھر ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب وہ ہم ہی میں سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سے امانی ہیں جو ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہود نے ایک امانی یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جتنے سال تک بچھڑے کی عبادت کی، 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، یہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ہاں مختلف ظن و گمان ہیں، روزانہ اگر ہم 5 فرض نمازیں نہیں بھی پڑھتے تو کوئی نہیں، لیکن سال میں لوگوں نے نا ایک نماز مقرر کی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں رمضان میں آتی ہے یا حج عمرے پہ جا کے کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لو تو ساری عمر کی نمازوں کی بخشش ہو جائے گی، 1.25 دفعہ کلمہ پڑھ لو تو بخشش ہو جائے گی۔ یہ ساری کیا ہیں؟ امانی ہے نا، ہمیں تو نہیں کہیں لکھا ہوا نظر آیا کہ 1.25 دفعہ پوری تسبیح بنی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ہزار دانوں کی، حالانکہ نہ تو رسول سے ثابت ہے، نہ کوئی قرآن سنت میں اس کو واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یعنی اگر کوئی شخص 1.25 دفعہ کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے لیکن اس کو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کس کا حکم ماننا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی نماز روزہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر کیسے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں جاؤں گا؟ انہم الا یظنون، یعنی ہمارے بھی گمان ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر علماء سو ہیں کہ جو اپنی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ نماز کا تو کفارہ یا کیا ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لو، یہی نماز کی قضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن آپ نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلو میں جب ذرا فارغ ہوں گی تو نمازیں پوری کر لوں گی، یہ قضائے عمری یا ایسی چیزیں، یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر یہ کہ نصارہ کے ہاں کیا ہے کہ حالانکہ ان کے ہاں بھی توبہ کے وہی قوانین ہیں، لیکن ان کے ہاں کیا ہے کہ جی ہمارا جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہمارے گناہ لے کر چڑھ گئے، پھر وہ بشپ کے آگے جا کر اپنا سارا جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ دکھڑا روتے ہیں، وہ اس کو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ بس اب چلا گیا تمہارے سر کے اوپر سے اور تم بخشائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے فتوے ان کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک دفعہ میرے سننے میں آیا کہ 25 روپے جو ہے پر نماز صدقہ دے دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ تو یہ کیا ہے؟ تو ایسے ہی فتوے ہیں نا جن کے پیچھے پھر یہ لوگ مال کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک تو تحریف اور تبدیلیاں کرنا اور پھر اس پر مال کمانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ اس کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو النارو آگ، الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے، کل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنے وعدے کو، ام یقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اب یہ بھی ان کی عذاب اخروی کے متعلق ایک غلط فہمی تھی اور اس کا جواب دیا گیا۔ کہتے کہ گنتی کے چند ایام کے علاوہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو چند دن ہی ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ اور پھر وہی جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ کہتے تھے کہ 40 دن چونکہ بچڑے کی عبادت کی تھی تو بس اتنا ہی عرصے کی تھی، یا پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر 7,000 ہے تو ہم ہر 1000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں رہیں گے، تو اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان سے کہو اتخذتم عند اللہ عہدن، تو یعنی یہ پوچھنے کا انداز اس لیے ہے کہ یہ انکاری ہے، کہ استفہام انکاری ہے، کہ یہ غلط کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی کریں، بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایسی باتیں جڑتے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی دین اتارا وہ اسلام ہی تھا، اور اس میں جو بنیادی عقائد اور ضوابط ہیں اور جو نیک اعمال ہیں نا، وہ آپ کو ساری شریعتوں میں ایک ہی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہیں کہ اللہ کے ہاں قانون جزا و سزا سب کے لیے یکساں ہے۔ وہاں پر یعنی ابھی جیسا بتایا نا کہ یہود اپنے آپ کو کوئی سپیریئر مخلوق سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر انسان اللہ کے ہاں جو ہے برابر ہے، اور عزت کا معیار کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں کیوں لگائے گا جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا سب کے لیے یکساں ہے، ایک ہی بنیادوں پر، ایک ہی جو ہمیں اصول دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہی ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہاں پر نتیجہ بھی اس کے مطابق ہی نکلنا ہے۔ اور پھر یہ جو کہتے تھے نا کہ ہماری نسلوں میں انبیاء گزرے ہیں، ایسی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی نسبی رشتے کام نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں آ سکوں گا،
یعنی کوئی صلہ رحمی کوئی چیز وہاں نہیں ہو سکے گی. یہاں پر جو ہے آپ سدھر جاؤ اور عقل سے انسان کام لے اور حق کو قبول کر لے. تو جس شخص کو بدعمالیوں نے گھیرا ہوا ہے وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا اور اس میں ہی رہے گا. تو یہودیوں کے لیے بھی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تو آگے ہی اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلا کیوں نہیں من جس نے کسبہ کمائی کی سیئتاً برائی کو. یہ کلیہ سب کے لیے اتار دیا گیا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے کوئی برائی کی ہے وہ احاطت اور گھیر لیا اس کو بھی اس نے، یعنی وہ جو اس کی خطا تھی نا اس نے اس پر توبہ نہیں کی، اس سے باہر نہیں نکلا، وہی اس خطا نے سیئہ نے اس کو گھیر لیا، خطیئتہ اس کی خطا نے. فاولائکا تو وہی لوگ ہیں اصحاب الناری آگ والے. یعنی صاحب کہتے ہیں نا ساتھی، ساتھی کون ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ لگا رہے. تو وہ آگ میں رہیں گے، آگ ان کا ساتھی ہوگی. ساتھی کیا یعنی اوپر نیچے ہر طرف وہی ہوگا. ہم فیہا خالدون اور وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بد انجام سے بچائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت اہم کلیہ اتار دیا کہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے لیے یہ ہے کہ جس نے بھی برا کام کیا اور پھر یہ کہ اس پر توبہ نہ کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ. اب شیطان کو یاد کر لیں، اس نے بھی کیا کیا تھا، غلطی اس سے ہوئی تھی لیکن اس غلطی نے اس کا احاطہ کر لیا تھا. احاطہ آپ جانتے ہیں نا، چار دیواری کو کہتے ہیں اردو میں، یا باغ کی بھی کبھی احاطہ ہوتا ہے تو، یا باڑ کو ہی لگا دیتے ہیں. تو وہ اس غلطی میں پھنس کے رہ گیا. جیسے شیطان نے توبہ نہیں کی بلکہ اصرار کرنے لگا کہ چونکہ تو نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا اور میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا، اور وہ اسی میں ہی پڑ گیا. وہ دوبارہ کبھی پلٹ کر توبہ کی طرف نہیں آیا. تو کوئی بھی ایسا شخص جس سے برائی ہو جاتی ہے وہ اس غلطی میں ہی رہ جاتا ہے کہ اور خود کو اس کی تعویلیں دینے لگتا ہے کہ نہیں چونکہ ایسا ہوا تھا تو ویسا میں نے کیا تو یہ ہو گیا، اور وہ توبہ کی طرف نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اسی حال میں پھر اس کی موت واقعہ ہو جائے تو ایسا شخص آگ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ادروائز تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ گناہ پر بھی توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. صغیرہ گناہ تو کچھ ایسے ہیں جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقفے تک معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک رمضان سے رمضان تک جو خطائیں ہیں، ایک جمعے سے جمعے تک، یعنی بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ جس میں توبہ قبول ہوتی. رات کا گناہ گار اگر صبح کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، صبح کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ التواب ہیں، الرحیم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اسی کو دی جاتی ہے جس کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے. یعنی جب آپ توبہ کریں، اللہ کے حضور جائیں، تو شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے کہ نہیں تم تو بڑی گناہ گار ہو، اللہ نے تمہیں معاف نہیں کیا. تو نہیں، آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے کہ جس رب نے توفیق دے دی، میں اللہ کے آگے آ گئی، میں نے نفل پڑھے، میں نے اللہ سے معافی مانگی، میں نے سجدے میں سر رکھ دیا، تو وہ رب مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس گناہ سے باہر آ جائیں، اور چاہے کتنا ہی بڑا انسان نے گناہ کیا ہو. تو شرک سے بھی توبہ انسان کر لے اپنی زندگی میں تو اس کی بھی معافی ہے. یعنی یہ کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک کہ انسان یعنی اس کو خرخرا نہ آ جائے، موت کی ہچکی نہ لگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، نزا کا عالم اس پر طاری نہ ہو جائے، تب تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے اب موت کے فرشتے دیکھ لیے اس وقت توبہ نہیں ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا. تو دنیا میں ہی انسان یہ پاکی حاصل کر لے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ انجام ہے جو اس آیت نمبر 81 میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مل کر بڑی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں نا، پھر ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ گناہ بن جاتا ہے، وہ ان سے چھٹتا ہی نہیں ہے، وہ اس میں پڑے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ بھی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہ ہیں، شرک ہے، جادو ہے، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، جھوٹے وعدے کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا، استغفار، تو ان سب پر انسان کیا کرے؟ استغفار کر لے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو اس پر پڑ گیا، اصرار کرے کہ نہیں ایسا ہوا تھا تو میں نے اس طرح کر لیا، اور وہ پھر پڑ گیا بربادی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اس میں ہم نا اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی سیئہ یا خطیہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر تک انسان اپنی عادتیں سنوار لے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ عادتیں، بری عادتیں ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر ہم سے چھٹتی نہیں ہیں، بڑھاپے تک نہیں چھوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ جہنم کا سوچ کے نا انسان اپنے عمل کی اصلاح کر لے، کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو شراب کی لت میں وہ پڑتے ہیں، وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں، زنا کی لت میں تو اس سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکے، کیونکہ وہ جو اس گناہ بے لذت میں یا لذت تھوڑی بہت جو بھی ہے اس میں پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ باہر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ غیبت کا بھی کیا فرمایا گیا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، چغلی کرنے کی عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ لڑائیاں ہوں خاندانوں میں، لوگوں میں تانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بد اخلاقی بعض لوگوں کی عادت میں شامل ہوتی ہے، یعنی وہ کبھی آرام سے بات ہی نہیں کریں گے، جب بھی آپ سے ملیں گے وہ ایک غصے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کی بھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کہاں جو ہے گناہوں سے پاک ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی عادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک صاف کر کے توبہ کر جائے نا، تو بجائے یہ کہ انسان قبر میں پاک ہوتا رہے یا قیامت والے دن، کیونکہ وہاں کی سختیاں برداشت کرنا کس کا حوصلہ ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قرآن میں ایک یہ انداز ہے کہ جہاں پر جہنم والوں کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی جنت والوں کی بات ہوتی ہے۔ جہنمیوں کے اعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جانے والے کیا کام ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان کے وہ سارے ارکان اور شرائط وہ پورے کریں کہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے، کہ یہ نہیں کہ اپنے ہی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں ایسا کر لوں گی تو ایسا ہو جائے گا۔ دین کو اللہ نے ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑا، اگر ہماری مرضی پہ چھوڑا ہوتا تو پھر تو آپ دیکھیں دنیا میں اتنے کروڑوں سینکڑوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو دین کا کیا حال ہوتا جو ہم نے اس وقت بنایا ہوا ہے۔ بدعات ہیں، رسوم و رواج ہیں جن کو ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے ایمان، وہ ایمان جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، اس کے مطابق وہ ہمارے عقائد ہوں، ایمان کے سارے ارکان ہم پورے کریں، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، وہاں پر کیا حال احوال ہوں گے، اور وہاں کے دن کیا کن شرائط کے مطابق نجات ملنی ہے، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہو، جنت جہنم پر ایمان ہو، اللہ رسول کتابوں پر، قیامت کے دن پر، ٹھیک ہے، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ہمارا ایمان ہو۔ یہ ایک خرابی بڑی آج کل آپ دیکھیں نسلوں میں آ رہی ہے، تو ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہاں پر تو صرف فرما دیا نا آمنو، لیکن ایمان میں وہ سارا کچھ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے یا ریا کے لیے نہ ہو، اور وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، ہماری اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہ آج میرا دل کر رہا ہے تو عصر کی 5 رکعتیں پڑھ لوں تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ عمل صالح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو گناہ کا باعث بن جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی کہ دوسری شرط کیا ہے عمل صالح کی، نیک عمل کی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے نا اس کے مطابق عمل کر دینا، بس ہماری عقل جو بھی کہتی رہے ہم کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، یعنی ان کی ساتھی جنت ہے، سبحان اللہ، نعمتوں بھری جنت ہیں، ان کی ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ان کے لیے بھی پھر خلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتیں عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو دفعہ اور اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار، آمین۔